بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی چوتھی سورہ سورہ نساء ہے۔ یہ مدنی ہے۔ نساء کا مطلب ہے عورتیں۔ اس کے اندر عورتوں کے متعلقہ بہت سے احکامات بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اس کو سورہ نساء کہا جاتا ہے۔ اگر اس کے مضامین کو دیکھا جائے تو دو بڑے اہم مضامین اس کے اندر بیان کیے گئے۔ ایک کا تعلق خاندان اور فیملی سے ہے، اور دوسرے مضمون کا تعلق معاشرے اور سوسائٹی سے۔ پہلا حصہ جو خاندان کے متعلق ہے، اس کے اندر عورتوں کے متعلق حقوق کہ ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رہو، کون سی عورتیں جن سے نکاح کر سکتے ہیں اور کون سی عورتیں محرمات ہیں جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، اور نکاح کا مقصد ہونا چاہیے کہ خاندان کی تشکیل ہو سکے۔ اور اس طرح اگر نکاح ہو گیا اور اس کے بعد ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا اور علیحدگی چاہتے ہیں، تو پھر جتنا بھی مہر دے دیا اس کو واپس نہیں لینا چاہیے، اخلاقیات کا تقاضا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اختلاف ہو جائے تو میاں بیوی آپس میں صلح صفائی کر لیں۔ اگر اختلاف بڑھ گیا ہے تو پھر ان دونوں کے خاندان کے بڑے لوگ آئیں اور وہ آپس میں آ کر صلح صفائی کریں۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں وراثت کے احکام کو بیان کیا گیا کہ ہر وارث کا کتنا حصہ شریعت نے مقرر کیا۔ اس سے پہلے وصیت ہوتی تھی کہ جو آدمی مر جائے تو مرنے سے پہلے وصیت کر دے اپنے ورثاء کے لیے، لیکن اس سورہ کے اندر آ کر تمام وارثوں کے حق کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ سورہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی ہے۔ غزوہ احد میں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے تھے، تو ان کے بچوں کی کفالت کا مسئلہ تھا، ان کے اموال کا مسئلہ تھا، لہٰذا اس کے اندر اس کو بھی بیان کیا گیا۔ بچوں کے حقوق بیان کیے گئے کہ بچوں کے مال کی حفاظت کی جائے اور ان کا مال ان کے سپرد کب کیا جائے، جب وہ سمجھدار ہو جائیں۔ تو یعنی اس کے اندر عورتوں اور بچوں کے حقوق بطور خاص بیان کیے گئے فیملی لائف کے حوالے سے۔ دوسرا حصہ اس سورہ مبارکہ کا سوسائٹی اور معاشرے کے متعلق ہے کہ ایک فلاحی معاشرہ کیسے تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ اس کے دو اصول بیان کیے گئے۔ ایک یہ ہے کہ امانتیں ان کے اہل کو سپرد کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ جب تم فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان دونوں کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے۔ اور پھر اسی کے حوالے سے چونکہ معاشرے کے اندر بہت سے لوگ رہتے ہیں، تو آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کے جو بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا قصاص میں، اور اگر غلطی سے قتل ہو جائے تو پھر اس کی دیت دینی پڑے گی ورثاء کو۔ اس کی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر مدینہ منورہ کے اندر بہت سے لوگ منافق بھی تھے، ان کے بارے میں بتلایا گیا کہ اس دور میں بھی پائے جاتے تھے۔ ہر معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوغلے ہوتے ہیں، ان کی کیا عادات ہوتی ہیں، اپنے آپ کو ان کی عادات سے بچانے کی کوشش کریں، اور ان کے ہیلوں سے، مکر سے، چال بازیوں سے کیسے بچا جائے، یہ بھی بتلایا گیا۔ اس کے علاوہ آدمی جب خاندان کے متعلق زندگی میں مصروف ہوتا ہے تو عبادات سے آدمی بعض اوقات جو ہے وہ بھول جاتا ہے، رہ جاتا ہے، تو نماز کی اس کے اندر اس سورہ مبارکہ کے اندر بڑی تاکید کی گئی ہے۔ نماز کی تینوں حالتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ جب آدمی اپنے مقام پر ہو، اپنے گھر علاقے میں ہو، تو اس کی بتائی گئی کہ نماز کا اہتمام کرو، اور پھر جب آدمی سفر کے اندر جائے تو اس کا بھی حکم بیان کیا گیا، سفر کے اندر تم قصر کر لو۔ اور اسی طرح سوسائٹی کے قیام کے لیے جو ہے وہ تمہیں اہم کام بھی کرنے پڑیں گے، جن میں جہاد ہے اور ہجرت ہے۔ جہاد اپنے آپ کو، اپنی زندگی جو ہے وہ لگا دینا، اور ہجرت ایک علاقہ چھوڑ کر دوسری جگہ جانا۔ تو ہجرت کے اندر چونکہ سفر ہوتا ہے تو سفر کے نماز کو بھی بیان کیا گیا، اور اس کے علاوہ صلاۃ خوف کو بھی بیان کیا جہاد کے اندر۔ تو یہ ساری چیزیں اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ گویا کہ ایک
خاندان کی تعمیر اور ایک معاشرے کی تعمیر کے لیے جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کر دی گئی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔